آپ سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے اور خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، جس پہ ہم جس کے ہم فالوور ہیں، ان کو پیار کرتے ہوئے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ بنین و انسان ہر بندے سے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں سب کے لیے آئے۔ ہم شکر گزار ہیں جو اس وقت کٹھے ہیں، وہ ہم کوثر کے پاس آئے ہیں کیونکہ کوثر جو ہے اس نے ایک بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے اس وقت، اور مجھے بہت سارے فون اور بہت سارے میسیجز اور ہمیں موصول ہو رہے ہیں پاکستان میں اور باہر بھی کہ کوثر کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ کوثر پوری ہماری قوم، ہمارے لوگ اور ہمارے مسیح پاسٹرز آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت اہم اور ایشو پہ پازیٹیو رول ادا کیا، اور آپ نے ایک اسلام کی مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے اسلام کی ایک اچھی نمائندگی کی ہے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ صلی وسلم علی رسول الکریم۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ ہماری سسٹر ہے، ہماری فرینڈس بھی ہے، اس کے ساتھ تبیتا کے ساتھ اتنا ناجائز سلوک ہوا، تو میرے خاندان نے، میری فیملی نے بھی دیکھا کہ یہ ایک بچی کے ساتھ غیر محرم اس کو کس طریقے سے ہاتھ لگا رہے، کس طریقے سے مار رہے، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ، اور کس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو ہمارے دل جو ہے دہل گئے، اور ہم نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ الفاظ کہنے چاہیے۔ میں نے باقاعدہ اپنی سسٹر کو کال کی اور ان کو کہا کہ میں کچھ الفاظ کہنا چاہتی ہوں تبیتا کے لیے۔ اس کی ویڈیو دیکھی میں نے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے اسی لیے سب سے بڑی بات ہے کہ تبیتا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور ہمارے اسلام کی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اسلام کی بقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے یہ منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام امن کا گہوارہ ہے، اسلام تمام اقلیتوں کا احترام کرتا ہے، اور ہم تمام اپنے بھائیوں کو جو ہمارے مسلم ہیں، جو ہمارے کرسچن ہیں، جو ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تمام کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم اپنے اسلام کی سلامتی، اپنے اداروں کی سلامتی اور اپنے تمام ہائر اتھارٹی کو ساتھ ان کے جو بھی قانون ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ان کی ہم بقا چاہتے ہیں۔ میں تبیتا کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں، تبیتا ایک بڑی لونگ اور بڑی ہارڈ ورکر اور بڑی بہت انٹیلیجنٹ تھی، کیونکہ گائنی کے حوالے سے تو بہت ایکسپرٹ تھی اور بڑی اچھا کام کرتی تھی۔ کبھی اس نے ڈیوٹی کے لیے اپنے لیے کسی کو پریشان نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی اچھی طرح کرتی تھی اور کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے ایوارڈ لیے ہیں باقاعدہ اس حوالے سے، اچھے اس کو پرائز ملے ہیں، کیونکہ وہ ایکسیلنٹ تھی۔ جو اس کی پہلی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ تھی، اس نے ہمیں بتایا ہے نسرین نے کہ یہ بہت اچھی ہمارے پاس ایک اسٹاف نرس رہی ہیں اور ہیں۔ میں آپ سے اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بات کو، اس قانون کو پلیز اس طریقے سے اس میں جو بھی ہو، اس کو ہمیں تو اس قانون کی کوئی سمجھ میں نہیں، کیونکہ ہم کوئی قانون دان نہیں، ہم تو سمپل ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمیں قانون کی اتنی باریکیوں کا نہیں پتہ۔ لیکن یہ جو بھی کوئی قانون ہے بڑا خوفزدہ، بڑا خطرناک اس کے مطلب رزلٹ آئے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نرس کو اتنا بے طریقے سے پیٹا ہے، اور اس کی ہم نے سزائیں سن رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے جو وزیر اعظم ہیں، کیا کہتی ہیں آپ، پرائم منسٹر ہو گئے، ہائر اتھارٹیز ہو گئی، جنہوں نے یہ رولز اور ریگولیشن بنا رکھے ہیں، قانون دان ہیں، بالکل فالو کرنا چاہیے۔ خدا رہا اس میں تھوڑا سا دیکھیے گا کہ کون لوگ جو ہے اپنے ذاتیت پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ذاتیت استعمال کرتے ہوئے پرسنل اپنا اس کو یوز کرتے ہیں، تو یہ ایک چیز ختم کریں، کیونکہ یہ ایک پرسنل ہے۔ کیونکہ وہ جو تبیتا ہے وہ تقریباً 10 سال سے اس فیلڈ میں اور اس پلیس پہ کام کر رہی تھی، اور پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ نرسز کے اندر اس طریقے سے جو ہے ریلیجیس اسپیکٹ پہ بات، جب وہ 10 سال سے کام کر رہی تھی تو ایک موسٹ جونیئر لڑکی جو ایز اے اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو کیسے جج کر سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی ہے؟
تو اسٹوڈنٹس تو نہیں کر سکتی جو اتنا لانگ، جتنے بھی سینئرز ہیں وہ خاموش ہیں، وہ کہتی ہے ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا. ڈیکیورم کا خیال رکھنا چاہیے، نرسز کو ڈیکیورم کا خیال رکھنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو اپنی ویلیو کو پہچاننا چاہیے. اور ان کے درمیان نرسز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ڈفرینس بٹوین ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، ان کی لرننگ پریکٹس ہوتی ہے، اور 80% ہم نے نرسز کے ساتھ کام کیا ہے. ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ہم بہت رسپیکٹ کرتے رہے اپنے سینئر کی، اور ان سے ہم نے سیکھا 80% نرسز کے ساتھ رہنے کے ساتھ نہ پاکستان اور مسیح نرسز کے ساتھ رہیں نہ پاکستان سے باہر، اور ان کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں. میں نے ان سے لرننگ کری ہے. کوئی بھی انتشار پھیلانے والی یا کوئی بھی اس طرح کی ان کی میں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ پیار محبت اور خلوص اور امن کے ساتھ رہی ہیں. اور ہمارے جو سلیم مائیکل چیئرمین ہیں ہمارے، میں ان کی جوائنٹ سیکریٹری ہوں، اور اس کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سلیم بھائی سے بہت کچھ سیکھا، اور ہم سیکھتے ہیں اور ہم سیکھتے رہیں گے. لرننگ لائف لانگ پروسیس ہے، اور سڈنلی جو انسیڈنٹس ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ ہماری بچی تبیتا ہے، یہ اپنے فیصلہ اس کے لیے حق میں ہو جائے، ہماری یہ دعا ہے. اور تمام نرسز جو ہڑتال کی کوشش کر رہی ہیں، ہماری یہ ان سے اپیل ہے کہ امن میں رہیں اور ملک میں انتشار نہ پھیلائیں. یہ بالکل سلیم بھائی نے ہمارے جو چیئرمین ہیں انہوں نے سختی سے منع کی ہے کہ اسٹرائک نہیں کریں، انتشار نہیں پھیلائیں، جس سے ہمارے ملک میں بد امنی پیدا ہو. پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے اکنامیکلی اور دوسرے لحاظ سے فائنینشلی لحاظ سے جو ڈاؤن سچویشن جا رہی ہے، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ہم لوگ باتیں کر کے ملک میں بدامنی ہمارے پھیلا جو رہے ہیں. ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر نے اس کے لیے انکوائری بٹھا دی ہے. وہ انکوائری شروع ہو گئی ہے. انکوائری ایک ڈپارٹمنٹل بھی ہوگی، اور پاکستان پاکستان یہ جو ہمارے سندھ گورنمنٹ پولیس آتی ہے اس کے بھی درمیان یہ بھی شروع، وہ تو ہو چکی ہے اسی دن سے. لیکن نرسنگ جو اپنا کیا کہنا چاہیے اس کو، ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ لوگ، اور میں ڈپارٹمنٹل ہمارے ڈائریکٹر ہمارے ڈاکٹرز ہمارا مسلم اسٹاف بہت اچھا ہے. کبھی ہمیں کوئی ایشو ہوتا ہے، کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ مسلم اسٹاف کھڑا ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی بھی ایسا کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی بھی سب نہیں. لوگ پہلی دفعہ جی ہاں پہلی دفعہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. سامنے آیا. تو ہم یہ انکوائری ہے، اور انکوائری میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو قانون ادارے ہیں، وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور اس پہ غور کریں، اور سب سے بڑھ کے قانون جو نافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ اس پہ انصاف کریں، اور میڈیکل جو انکوائری ہے وہ بھی انصاف کرے، اور دونوں طرف چلے. ہمارے لیے وہ جو بچیاں جنہوں نے مارا، میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں طرف سے پوچھنا چاہیے، جس نے الزام تراشی کری ہے اور الزام لگانے والے نے بول دیا، ہاں بالکل الزام تراشی جس نے کری ہے، جس نے الزام کیا، جب تک یہ ڈیفائن نہیں ہو جاتا کہ واقعی میں بھی وہ صحیح بات کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں. ایک شخص کے اوپر اتنا ظلم کرنا، جس کے اوپر الزام تراشی کر کے مار دیا گیا. اس سے پہلے بھی کئی انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اور جو شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے وہ بری ہو کے ایسے گھومتا رہتا ہے، اور جس کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ کافی کرائسس کے اندر آ جاتا ہے. کہ یہ صحیح ہو جائے، اور آئندہ کے لیے قانون جو ہے نا اس کی ذرا بالادستی کری جائے، پاسداری کی جائے. اور ہماری نرسی سے بڑا خوف ہراساں ہے، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ مسلمس میں کام کرتے ہیں. تو اگر اس طریقے پہلی دفعہ ہوا، اگر پھر ہوگا تو اب تو نرسز خوف زدہ ہے کہ ہم تو سیف نہیں ہیں اس میں. تو آپ پلیز خدا را اس ادارے کو سیف بنائیے، پاکستان کو سیف بنائیے. ہم لوگ خوش ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس طریقے سے آپ اس کے لے کے چلیں گے، یہ جو آپ کے پاس ایک قانون ہے، تو یہ قانون ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے لیے. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہر طرح سے، ہر لحاظ سے. تھینک یو ویری مچ کو سر. پھر میں اگین آپ کا شکر کروں گی. جی ہاں، بہت مہربانی، شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.